اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدر محترم، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور میرے رفقائے بزم، آج کے سالانہ تقابلی پروگرام میں جس موضوع کے تحت چند لفظ جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کا طریقہ و وسائل۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا، اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی زبان میں انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر انسانوں کو جینے کا طریقہ اور کامیابی کا سلیقہ سکھلایا، جس کے ذریعے سے ناواقف واقفکار ہوئے، جاہل عالم بنے، گمراہ راہ یاب ہوئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت راہ مستقیم پر گامزن ہوئی۔ اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا خاتمہ فرما کر سارے انسانوں پر احسان فرمایا کہ ختم نبوت ایک احسان عظیم بھی ہے اور ایک اہم ترین ذمہ داری بھی ہے۔ یا گویا پوری امت پر امانت ہے، اور اس امانت کو اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو مبعوث فرمایا، اور اس امت کو ملت ابراہیمی کے لقب سے ملقب کر کے اس کا مقام بلند کیا۔ اس امت کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا۔ کنتم خیر امت واخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رہی بات قرآن مجید اور سیرت طیبہ میں، قرآن مجید نے پوری قوم کو دعوت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور دوسری طرف اس کو مسئول سمجھا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ غیر مسلم کون ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ الناس کا ہے۔ وہ بار بار الناس الناس کہتا ہے، گویا اللہ رب العالمین خود اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے گویا ہے وہ رب العالمین ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ گویا اللہ رب العالمین سارے انسانوں آدم و حوا کی اولاد ہے۔ آدمیت کی بنیاد پر وہ ہمارے خونی رشتہ اور وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے بھائی ہیں۔ یہ وضاحت اور صراحت اسی لیے بھی ضروری ہے کہ ایک داعی کے لیے اسی لیے بھی ضروری ہے کہ دعوت کے کام میں اس میں بہت بڑی دخل ہے۔ ہمیں اپنے بھائی کی نجات کی فکر ہونی چاہیے، اسی سے جسم میں جان آتی ہے۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا محترم بزرگوں، دوستو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت کے کام میں وقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی دعوت دین سے عبارت ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بلکہ آپ کی بول تک وحی کی زبان میں ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو وقف کر دی دعوت کے لیے۔ اب رہی بات کہ دعوت کے کیا طریقے ہیں، قرآن مجید اور سیرت طیبہ میں یہ صاف طور پر دعوت کو واضح کیا ہے۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل اوحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ، کہ آپ ڈرائیں، کہ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کہ آپ ڈرائیں
उसके बाद में आने वाले लोगों को वमम बलग, और जिस तक ये कुरान पहुँचेगा, यह कुरान दावत की किताब को हर एक आदमी को हर एक दरवाजे पर दस्तक देकर यह कुरान को पहुँचाना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम मुख्तलिफ मुनाजरे के ज़रिए, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दावत के ज़रिए से इस्लाम को पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन कुरान की ज़ुबान में हमने इस्लाम को नहीं पहुँचाया, कुरान की ज़ुबान में हमने इस्लाम का तारुफ नहीं कराया, कुरान की ज़ुबान में हमने अल्लाह का, ईश्वर का तारुफ नहीं कराया, बल्कि तजुर्बाकार लोगों ने कहा है और ये सच कहा है कि अगर कुरान की ज़ुबान में अल्लाह का, ईश्वर का वो तस्वुर पेश करिए जो कुरान ने बयान किया है, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सुनने पर मजबूर हो जाता है, वो सुनने पर मजबूर हो जाता है। वो कह रहे हैं कि कोई रब है जिसके बारे में मुझसे बात की जा रही।